تو بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار رہا کرتا تھا، 500 سال اس نے کیا کی؟ عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اسی طرح میزان اعتدال جب لگے گا تو وہ کہے گا کہ یا رب مجھے میرے اعمال کی جزا میں جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت کے ذریعے، وہ کہے گا میرے اعمال کے ذریعے، کیونکہ میں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ فخر کرے گا بھائی، کیوں میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو میں کس کھاتے میں جنم میں تو میں جا ہی نہیں سکتا، آگ میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرما کہ میری رحمت پہ، لیکن وہ اب فخر کرتے ہوئے اپنے اعمال کو آگے سامنے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے کہ جہنم کی تھوڑی سی اسے سیر کرا کے لاؤ، اس کے ارد گرد اس کے قریب لے جاؤ اسے۔ کیا ہوگا؟ فرشتے اسے لے کے جا رہے ہوں گے یہاں تک کہ 500 سال کی مسافت کی دوری پر جہنم اور اس جگہ کی 500 سال کی مسافت رہ جائے گی، تو اسے جہنم کی تپش سے پیاس محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، پیاس محسوس ہوگی۔ دیکھے گا کہ سامنے سے فرشتہ کوئی گزر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پانی کا گلاس ہے۔ وہ بولے گا مجھے پانی کا گلاس چاہیے، منتیں کرنے لگ جائے۔ وہ کہے گا کہ اس کی قیمت 500 سال عبادت کے بدلے میں ہے۔ 500 سال کی اگر تمہاری عبادتیں ہیں وہ ہمیں دے دو، ہم تمہیں ایک پانی کا گلاس دے دیں گے۔ وہ ایسے ہی کرے گا کہ بھائی میری 500 سال کی عبادت لے لو، مجھے پانی کا گلاس دے دو۔ وہ پانی پی لے گا، اس کی پیاس وقتاً تھوڑی کم ہو جائے گی۔ آگے تھوڑا سا اور چل کے جائے گا، مزید پیاس کی تپش شروع ہو جائے گی، کیونکہ جیسے ہی جہنم کے قریب جائے گا تپش کی وجہ سے پیاس پھر ستانے لگ جائے گی۔ پھر جو ہے ایک فرشتے کو دیکھے گا، وہ کہے گا کہ مجھے یہ پیالہ چاہیے۔ وہ فرشتہ کہے گا کہ بھائی اس کی قیمت کیا ہے؟ 500 سال کی عبادت۔ وہ کہے گا میرے کھاتے میں، میرے اعمال میں تو کچھ ہے ہی نہیں، پہلے گلاس کی قیمت میں نے ادا کر دی، میرے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو کیا کریں گے؟ فرشتے اسے اٹھا کے دوبارہ اللہ کے حضور پیش کر دیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا چلو اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے جنت میں جانا ہے۔ تو وہ کہے گا اے اللہ میرے پلے میں کچھ ہے ہی نہیں، یعنی پورے 500 سال کی عبادت کے عوض جو ہے صرف ایک پانی کا گلاس ہے، جو دن میں ہم نہ جانے کتنی مرتبہ پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے پانی ہے، ایک گلاس جو میں نے اور آپ نے پی لیا، اس کے بدلے میں اور آپ 500 سال تک عبادت کرتے رہیں، جھکے رہیں، تب بھی جو ہے اس کا حق نہ ادا کر پائیں گے۔ تو ایک مقام پر ارشاد فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ 2 رکعت فجر کی نماز، 2 سنتیں ادا کرنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے مالیت ہے، ہر خزانے سے 2 رکعت نماز ادا کرنا بہتر ہے۔ تو جب ہم صرف یہ حدیث اگر یاد کر لیں کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، 2 رکعت نماز ادا کرنا، وہ بھی سنتوں کی بات ہو رہی ہے، وہ دنیا اور دنیا میں موجود ہر چیز سے کیا ہے؟ افضل ہے، بہتر ہے۔ تو ہم سمجھ جائیں گے کہ جب ہم دکان پہ بیٹھے ہوں گے، فرض کے لیے ہمیں بلایا جائے گا، تو ہم یہ سوچیں گے کہ بھائی سنتیں ادا کرنا میری پوری دکان پوری دنیا سے بہتر ہے، تو فرض کتنے درجے بہتر ہوگا۔ تو ہمیں یہ حدیث جو ہے ہمیں ہمت دلائے گی کہ بھائی یہ دنیا کے مال و متاع، اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ مجھے چاہیے کہ میں اللہ کے حضور جو ہے سجدے کے لیے پیش ہو جاؤں۔ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن جو ہے مجھے سجدے کے لیے بلایا جائے اور جو ہے میں اس پر قدرت نہ رکھ پاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو 5 وقت نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔